کریں گے، حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ کہنا کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے بالکل غلط بیانی ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ آج کا دن ہو سکتا ہے ہماری سیاسی اور عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریخ دن ہو۔ شنید ہے کہ شاید کوٹ لکھپت سے کوئی فیصلہ آج آئے، ضروری نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ وہاں آج کچھ ہمارے دوستوں کو، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید شامل ہیں۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے۔ فیصلہ کیا آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو شہادت عدالت میں پیش کی گئی ہے وہ اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ یہ تمام مقدمہ 9 مئی کا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ نقابرین نے کوئی سازش کی 9 مئی کے حوالے سے، وہ تمام معاملات قوم کے سامنے ہے۔ کیا ثبوت، کیا گواہی ہے جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی؟ ایک شخص کہتا ہے، ایک سپاہی، ایک پولیس کا نمائندہ، کہ میں چھپ کر کسی طرح زمان پارک میں داخل ہو گیا اور میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میں نے سنا کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس مقدمے کی۔ ایک اور ملازم پولیس کا کہتا ہے کہ چکری میں نے دیکھا خان صاحب چائے پی رہے ہیں تو میں میز کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ گواہی جس کی بنیاد پہ اس پورے جھوٹے مقدمے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کوئی شہادت ہے جو پیش کر دی جائے گی، کسی کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک بہت بڑا ایک انکشاف ہوگا۔ لیکن جب کھودا پہاڑ تو سامنے یہی کچھ نکلا۔ 2 سپاہی، 2 اہلکار، ایک صوفے کے پیچھے چھپا ہوا بظاہر اور ایک میز کے نیچے دبکا ہوا، یہ کل شہادت ہے عمران خان کے خلاف اور ہمارے اکابرین کے خلاف۔ شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں صرف اس بنیاد پر جیل میں ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کھڑی تھی 9 مئی کے حوالے سے، اور سازش کا ثبوت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اب بہت ہو چکا اس قوم کے ساتھ مذاق۔ عدالتوں میں مذاق جاری ہے، اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے۔ ہم جب حق کی آواز بلند کرنے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، یاد رکھیے آئین کا آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ چلنا، رائٹ آف موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہماری آزادی، جو تحریک آزادی لڑی انگریز سے نجات کے لیے، وہ سڑکوں پر لڑی تھی۔ انگریز بھی یہ حق دیتا تھا جو آج کی فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حق ہے جو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے۔ ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جہاں آئین ہے، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں مانا جاتا ہے کہ سڑک پر نکلنا ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ اس حق کو یہاں جرم بنا دیا گیا۔ اسی طرح آواز بلند کرنا، اکیلے آواز بلند کرنا یا مل کر آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، جو انسانیت ہمیں دیتی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17، آئین کا آرٹیکل 19، آئین کا آرٹیکل 19 آپ سب کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ ہماری بات قوم تک پہنچائیں۔ آپ کو آج یہ حق استعمال کرنے کی وجہ سے ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پیکا کا قانون ہو یا کوئی اور قانون ہو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی۔ تو آج صحافت پر جو قدغن ہے، آج سیاست پر جو قدغن ہے، وہ در حقیقت انسانیت پر قدغن ہے۔ بطور انسان ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ جب ہمارے ووٹ کو چرایا جاتا ہے تو ہماری بطور انسان نفی کی جاتی ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو، جن کے ووٹ کو آپ نے بے اثر کیا، زائل کیا، آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری وقت نہیں ہے، تمہارے ووٹ کی وقت نہیں ہے، تمہارے وجود کی وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم جب آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں مجرم، ہمیں باغی، ہمیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم جب اپنی دھرتی کی سڑکوں پر چلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انتشاری ہیں۔ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم اب پرعزم ہیں، ہم اپنی قوم کی آزادی کے لیے باہر بھی نکلیں گے، آواز بھی بلند کریں گے، جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں ان میں اپنے مقدمے بھی لڑیں گے۔ اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا تمام عدالتی ڈھانچہ مسمار ہو چکا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، کمرے ہیں، کچھ کمرے جن کے اوپر لکھا ہے عدالت، ہم وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن یہ ایک اس جد و جہد کا حصہ ہے عدالت میں آواز بلند کرنا۔ اسی طرح سڑک پہ آواز بلند کرنا، سڑک پہ چلنا ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم لے کر رہیں گے۔
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ممبران اسمبلی کی توقیر کیجیے. میں اپنے پارٹی کے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ممبران بہت مشکل حالات میں حق کا نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم کیجیے، ان کی تحقیر ہرگز نہ کیجیے. میں اپنی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پر یہ فرض ہے، یہ صرف کوئی سیاسی کارکنان کا فرض نہیں ہے کہ وہ آواز